3 حدیثیں ابن ماجہ کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کے جب تم شکار ہو جاؤ نا تو قرآن مجید کا دامن تھام لینا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، خود قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس طرح کرو، قرآن مجید اور شہد کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی۔ تیسری حدیث پیش کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا، 2 رکعتیں پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے بتایا نہیں، عرض نہیں کرنا پڑا، تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا حضور تکلیف میں ہوں، تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ۔ فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شہد میں شفا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں شفا ہے، اور نماز میں نماز پڑھیں اور خوب پڑھیں، اور گھر میں بھی پڑھیں اور مسجد میں بھی پڑھیں، خوب پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو ہر آفت کے وقت نماز ہی پڑھتے تھے۔ سورج گرہن ہو جاتا تو حضور نماز کی نیت باندھ لیتے، چاند گرہن ہو جاتا تو نماز کی نیت باندھ لیتے، بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دیتے، بارشیں زیادہ ہو جاتی تو حضور پھر نماز شروع فرما دے۔ ہر موقع پر سرکار نماز پڑھتے، نماز کی طرف رجحان پیدا کریں، شوق پیدا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو بیماریاں دوڑ جائیں گی انشاءاللہ۔ 27ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو پھر سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان نہیں تھے بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے عذاب نازل کرنے آئے تو پھر دوبارہ سے قرآن مجید نے 27ویں پارے کے آغاز میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ آگے جا کے پھر آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، مقصد عبادت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نا جس طرح انسان کے وجود میں کھانے کی، پینے کی اور سونے کی طلب رکھی ہے نا کہ کھاتا ہے پیتا ہے پھر اسے نیند آتی ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے وجود کے اندر عبادت کی طلب رکھی ہے۔ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس کے وجود میں طلب ہے عبادت کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کسی زمانے میں لوگ بتوں کو پوجتے رہے، پتھروں کو پوجتے رہے، سورج کو پوجتے رہے، چاند کو پوجتے رہے، ستاروں کو پوجتے رہے معاذ اللہ، لیکن کسی زمانے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انسان نے کسی کو پوجا نہ ہو۔ اللہ نے عبادت کی طلب اس کے وجود میں رکھ کے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ملتی تو غلط رستہ اختیار کر لیتا ہے، اور جب اللہ توفیق دیتا ہے اور محبوب کریم کے کہنے پہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ انسان کے آنے کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کی بڑی وسیع تعریف ہے اسلام کے اندر۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا عبادت، حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کچھ بھی کرے، وہ آپ گلی سے روڑا بھی اٹھا دیں تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے،
وہ ماں باپ کا چہرہ بھی خوش ہو کے دیکھ لیں تو اللہ کامل حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو عبادت کا وسیع مفہوم ہے، لیکن مقصود انسان کے دنیا میں آنے کا عبادت ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی مقصود بھول جاتا ہے نا اپنا، دیکھیں نا، لوگوں کو مل کے احساس ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد شہرت بن گیا ہے، کچھ کا مقصد پیسہ بن گیا ہے، کچھ کا مقصد ہی تعلقات بنانا بن گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ اللہ کریم نے جس مقصد حیات کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس مقصد کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پھر آگے سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والی طاقت نہیں ہے، اور اس دن آسمان تھر تھرا رہے ہوں گے اور پہاڑ بڑی تیزی سے چل رہے ہوں۔ پھر آیت نمبر 21 سے اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے جو نعمتیں راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا کے ملیں گے۔ اولاد اگر اپنے ماں باپ کی، نیک ماں باپ کی پیروکار ہوگی تو اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں بھی تو اللہ معاف کر کے جنت میں ماں باپ کے ساتھ ہی ملا دے گا۔ اصل میں نا نالائق بچوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو لائق بچے رہ ہی جاتے ہیں بیچارے۔ نالائقوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو لائق رہ ہی جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر عالم کا، ہر درویش کا، ہر صوفی کا، ہر نیک آدمی کا بچہ غلط نہیں ہوتا۔ یہ بھی بڑی انفرادی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی رحمت کرتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ بڑی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تو صرف اسی پر گفتگو نہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق بھی نبی ہوئے، اور ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہوئے، اور ان کے بیٹے یوسف بھی نبی ہوئے۔ تو رب بڑا کریم ہے، جب خیر رکھتا ہے تو کئی نسلوں میں رکھ دیا کرتا ہے۔ تو ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ہر موقع پہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایک ہی رنگ میں ہر چیز کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑا کرم فرمایا کرتا ہے۔ ایک بات اور بھی یہاں قابل ذکر ہے، اس پر بھی ضرور توجہ ہونی چاہیے کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں کہ 7 نسلوں تک تو اللہ ویسے ہی ماں باپ کی وجہ سے رحمت کرتا رہتا ہے، بیٹوں پہ بھی، پوتوں پہ بھی، پڑپوتوں پہ بھی، ان کے پوتوں پہ بھی۔ اور دلیل کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کی تو پوچھا کیوں کی؟ کہا ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ تو قاضی صاحب نے لکھا وہ 7ویں نسل میں باپ تھا، وہ 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا۔ تو اللہ کریم اگر کرم فرماتا ہے نا جی تو پھر بڑی ہی رحمت فرمایا کرتا ہے۔ میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد مولانا ابراہیم رضا خان جیلانی میاں، ان کے والد مولانا حامد رضا خان، ان کے والد مولانا احمد رضا خان، اور ان کے والد حضرت مولانا نقی علی خان، اور ان کے والد مولانا رضا علی خان۔ 6ٹی جگہ پہ جا کے حضرت صاحب تھے، لیکن ہم نے اتنا تقوی، اتنا علم، اتنی پرہیزگاری کم جگہ پہ دیکھی جیسی اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ نسلوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بچے تھوڑی توجہ کر جائیں تو پھر جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ بھی کسی اور کو نہیں ملتا۔ یہ بھی اعزاز ہوتا ہے، اللہ کریم سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کی اس منزل رفعت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا کیا گیا، خاص۔ اور یہ تقریباً 18 آیات ہیں۔ انہی آیات میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرا حبیب مرضی سے نہیں بولتا، وہی کہتا ہے جو رب انہیں وہی ارشاد فرماتا ہے۔
تو 18 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا اور پھر یہ قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا اتنا قربت ہوئی، اتنا قریب ہوئے کہ جتنا تیر اور کمان قریب ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن بات بڑی مزیدار ہے، فرمایا میرا محبوب میرے اتنا قریب ہوا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، وہ بندہ ہی رہا اور میں اس کا رب ہوں، رہے وہ بندے ہی ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو دل کیا کی۔ مَا أَوْحَى تمہیں کیوں بتائیں، جو چاہا۔ یہ بڑے شاندار لفظ ہیں۔ یا اللہ پوری بات بتانی نہیں تھی تو چھیڑی کیوں تھی؟ بھئی پوری بتانی نہیں تھی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے بندہ خاص پہ وحی کی جو چاہا کی۔ تو یا اللہ پوری نہیں بتانی تھی تو چھیڑی کیوں تھی؟ فرمایا بتایا اس لیے ہے کہ کوئی اٹھ کے کہہ نہ دے کہ رب رسول کی ملاقات ہوئی تو بات کوئی بھی نہیں ہوئی، باتیں بڑی ہوئی ہیں پر تمہیں کیوں بتائیں؟ باتیں بڑی ہوئی ہیں تمہیں کیوں بتائیں؟ وہ ہماری آپس کی بات ہے۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا، سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا۔ کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، تے ابر دخل کیے تھے عقل دائے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو یہ واقعہ معراج کو 18 آیات کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 38 سے فرمایا کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا پورا صلہ ملے گا، کسی پر کسی کے گناہوں کا بوجھ۔ اچھا یہ جو بعض حدیثوں میں آتا ہے، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جس بندے نے تربیت نہ کی تو اولاد کی تو اسے بھی سزا ملے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اولاد کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں نہ کی، اپنی ذمہ داری پوری، وہ جو حدیث میں فرمایا گیا نا کہ وہ عورت پردہ نہیں کرتی تو بعض اوقات اس کے سبب سے اس کے خامند کو، بھائی کو یا بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ بی بی پردہ نہیں کرتی تھی تو اس کو سزا ملے گی، اس کا بھی معنی یہی ہے کہ اس نے ذمہ داری ادا نہیں کی، اس نے منع نہیں کیا، اس نے ڈیوٹی، ہاں جو بندہ ڈیوٹی کرے اور سامنے والا مرضی کرے تو پھر اس پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ، سب نے اپنا اپنا اٹھانا ہے، سب نے۔ ہاں کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے سبب سے اللہ معافی عطا فرمائے، جن کی برکت سے اللہ، وہ بات میں نے کل بھی عرض کی ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی بات مانے گا، سفارش قبول کرے گا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ان کی برکت سے معافی تو عطا کرے گا پر بوجھ اپنا اپنا ہی اٹھانا۔ ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ بھوکی رہ گئی تھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، تو جب پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 سال عمر مبارک تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، تو گھر سے جب آپ نے وہ تھیلا اٹھایا نا اناج کا بوڑھی اماں کے لیے، تو خادم کہنے لگا مجھے دے دے، میں لے چلتا ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے تو بتا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو کہ نہیں، قیامت میں تو اپنا اپنا اٹھانا ہے۔ تو فرمایا جا پھر آج بھی مجھے اپنا ہی اٹھانا ہے، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ آج نا ہمارے زمانے میں ہر آدمی کو اپنی دنیا کی فکر ہے اور سامنے والے کی آخرت کی فکر ہے۔ بھئی سامنے والے کی آخرت کی جتنی ہم فکر کرتے ہیں نا، اس سے آدھی اپنی آخرت کی کریں نا، اس سے پوری نہیں۔ میں نے کہا جتنی فکر سامنے والے کی ہے نا، کوئی سیانا ہو جائے۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، نصیحت کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے اور قبول کرنے والے، اثر لینے والے، تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ لہذا کوشش کریں
کہ اس کی تیاری ہو جائے. اور یار مطلب حج پہ جب ہم حاجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کے پیدل چڑھنا ہے تو ابھی سے کو 2-3 کلومیٹر پیدل چلا کرو تاکہ تمہارے لیے وہ سفر آسان ہو جائے. تو اگر 2-4-5 دن کا بوجھ ہے تو اس کے لیے پہلے تیاری کرتے ہو تو قیامت کی بھی تیاری پہلے کرو. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اماں کے پاس بیٹا بھی آ کے کہے گا نا 2 نیکیاں دے دے، اماں بھی کوئی نہیں دے گی. یہ ہمیں روایات میں ملتی ہیں ساری چیزیں. ابا بھی نہیں اس وقت نیکی دے گا، اس لیے کہ وہ دور یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا. آگے سورۃ قمر شروع ہوتی. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل اور کچھ کفار آئے، کہنے لگے کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم کلمہ. حضور مسکرائے، فرمایا گواہی دیتے ہو کہ واقعی پڑھ لو گے؟ میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ جس نے نہیں نہ ماننا اس نے ساری دلیلوں کے باوجود بھی نہیں مانا. گواہی دیتے ہو پڑھ لو گے کا پڑھ لیں گے. تو اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی. جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک نے انگلی اٹھائی، اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لوگ کہتے ہیں یوں لگا کہ آدھا کوہ صفا کے ادھر گیا ہے آدھا ادھر گیا. تو حضور فرمانے لگے گواہ ہو جا میں نے چاند توڑ دیا. تو بھی گواہ ہو جا میں نے چاند توڑ دیا. تو بھی گواہ ہو جا چاند. جس نے نہیں نہ ماننا کہنے لگا اوہو ہم سمجھتے تھے زمین پہ جادو چلتا ہے، معاذ اللہ آپ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. اور ایک سیانہ بیچ میں سے یہ بھی کہنے لگا کہ آپ نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، چاند کوئی نہیں ٹوٹا. یہ تو باہر کے قافلے آئیں گے نا جو مکے سے باہر گئے ہوئے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں. اگر انہوں نے گواہی دی تو پھر مانیں گے. باہر سے قافلے آئے تو انہوں نے پوچھا بھی تم نے چاند کو ٹوٹتے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے قسم ہے ہم نے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں رات چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. چاند ٹوٹتے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو انہوں نے کہہ بھی دیا تو کہنے لگے لگتا ہے تمہیں بھی جادو ہی ہو گیا. جس گواہی پہ بھی کھڑے ہوتے تھے وہ ماننے کو تیار. کبھی کبھی کچھ باتیں بڑ موقع ہو جاتی ہیں تو مزہ بڑا دیتی ہیں. میں بیت اللہ شریف سے حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کھڑا کر لیا، کہتا جی آج اللہ کا گھر ہے، یہاں کھڑے ہو کے بس 2 سوالوں کا جواب دے دے میں مان جاؤں گا. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا حضور نے یہاں چاند توڑ کے دکھایا تھا پر نہیں ماننے والے وہ بھی نہیں مانے تھے. تو آج 2 دلیلوں سے صاحب کون مانتا ہے؟ حضور نے چاند توڑ کے دکھایا پر نہ ماننے والے نہ مانے. اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے دور سے سنا ہی کہ مصطفیٰ نے چاند توڑ دیا تو وہ ساری زندگی معجزہ ہی بیان کرتے رہے حضور کا یہ معجزہ. اور جنہوں نے دور رہ کے سنا نا، دور رہ کے، وہ ساری زندگی شانیں بیان کرتے رہے، ساری زندگی تذکروں میں گزار دی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور فرمایا جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں. کہتے ہیں دونوں عالم کا بوجھ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں پہ رکھ دو تو نبی پاک کو پرواہ کوئی نہیں. ان کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ. تو نہ ماننے والے سارا کچھ دیکھ دا کے بھی نہیں مانتے. ان کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 49 میں ہر چیز کو اندازے سے بنانے کا ذکر ہے کہ اللہ نے بڑے سونے طریقے سے، بڑے پیار سے ہر شے بڑی خوبصورت بنائی ہے. آپ کبھی اپنے آپ پہ غور کر لینا، یہ ناک اگر یہاں ہوتا تو اچھا لگتا تھا. یہ ویسے تھوڑا سا خراب ہو جائے نا کسی وقت، خدا نہ کرے پھول جائے تب نہیں اچھا لگتا.
تو یہ کان اگر یہاں کی بجائے تھوڑا یہاں ہو تو اچھا لگتا ہے. تو پھر مان لو رب کریم نے جو بنایا بڑا ہی سونا بنایا ہے. اس نے جو شے پیدا کی ہے بڑی آج کل نئے نئے لوگ آئے ہیں، وہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں، یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ نہ. میں نے کہا کیوں نہ ہوتا؟ جو رب کریم بناتا ہے وہ بڑا ہی شاندار بناتا ہے. اور ایک اور بات جو آپ لوگ اور میں کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس کا رنگ گورا ہے تو میرا کالا ہے. یہ رنگ گورا کالا نہیں، یہ اللہ کی چاہت ہے. یہ اللہ کی چاہت ہے. اس نے جس طرح کا مجھے پسند کیا اس طرح کا بنایا. یہ اس کی چاہت ہے. میرے خد و خال اس کی. تو اس کی چاہت پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ یہ تو اس کی چاہت ہے، اس کا شاہکار ہے. اعتراض نہ کر. تو کہ الحمدللہ جس طرح اس نے مجھے چاہا، جس رنگ میں چاہا اس نے مجھے بنایا. لوگ بڑا کچھ کراتے پھرتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں جناب، بڑی پریشانی ہے لوگوں کو. کسی نے سرجری کرانی ہے، کوئی کریمیں تلاش کرتا پھرتا ہے، آ کے مسئلے پوچھتے ہیں اور مسئلہ بتا دو تو عمل بھی نہیں کرتے. کہتے جی آرٹیفیشل بال لگوا لیں. میں نے کہا کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کہتے سر گنجا ہے. تو میں نے کہا ٹوپی پہنو، نبی پاک کی سنت ہے. امامہ باندھو، حضور کا طریقہ ہے. بال ہی ضرور لگوانے سے انسان، بھئی اللہ کریم نے جب تک چاہا سر پہ بال رہے، اور جب چاہا تو اس نے تو یہ تھوڑا سا باہر آئے. میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا ضروریات زیادہ نہیں، میک اپ بہت زیادہ ہے. اگر میک اپ سے، بہت سارے میک اپ سے ہم باہر آ جائیں نا تو پھر بھی بڑی ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہو سکتی. اس سے آگے جناب شروع ہوتی ہے سورہ قمر کے بعد سورہ رحمان. سبحان اللہ. سورہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا کبھی کبھی نا انسان بیٹھتا ہے نا کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو ان کا دیکھنا ہی بڑا مزہ دیتا ہے. اور پھر وہاں حضور نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور حق کے لیے نرم ہو جائیں. کب وہ وقت آئے گا؟ جب ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، نرم ہو جائے. قرآن مجید نے کہا کَوَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. وقت کب آئے گا جب ایک آیت سن کے آپ یقین کرتے ہیں کہ صحابہ قرآن سن کے کچھ ایسے تھے جن کی روح ہی پرواز کر گئی. قرآن مجید سن کے روح پرواز کر گئی. آج وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر ہو. جب امام اعظم ابو حنیفہ نہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بھی گزر رہا تھا تو امام صاحب کا پیر اس نوجوان کے پیر پہ آ گیا تو کہنے لگا آپ نے مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا. اس نے یہ لفظ کہے تو امام صاحب بے ہوش ہو کے گر پڑے. کئی گھنٹے کے بعد ہوش آئی تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا نہیں وہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی یاد دلا رہا تھا. جب اس نے کہا ہے کہ آپ نے قیامت میں پیش نہیں ہونا تو میری آنکھوں کے سامنے منظر آ گیا تھا. یہاں کتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، بزرگوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے لوگ توجہ نہیں کرتے. اللہ فرماتے کب وقت آئے گا جب تمہارے دل ڈر جائیں. آیت نمبر 20 میں دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کی زیب و زینت کی ناپائیداری کو بیان کیا اور فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑے چلے آؤ اور اس کی جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی مثل ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کی طرف دوڑ کے آؤ. دنیا کی زیب و زینت جو ہے نا ایک وقت کے لیے ہے. ایک وقت ایسا بھی انسان پہ آتا ہے کہ جب اس کے پاس سہولیات ہوتی ہیں پر کھانے کی پوزیشن نہیں ہوتی. پیسے ہوتے ہیں پر وہ کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا. تو یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے نا یہ بڑی عارضی سی ہے. ہمارا مزاج بن گیا ہے
کہ ہر وقت اپنے آپ کو، اپنی برادری کو، اپنے نام کو، اپنے قبیلے کو، اپنے آپ کو سنوارنے پہ لگے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس سے نکلیں، جنت سنوارنے کی بھی تھوڑی تیاری کریں۔ آپ یقین کریں اس تیزی کے ساتھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ کہ 2 4 5 دن تذکرہ ہوتا ہو فلانے کا جوان بیٹا چلا گیا، پر اس کے بعد تو دنیا خوابوں خیالوں میں رہ جاتی اور اپنے بھی آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ اتنا دوڑ، اتنا نہ دوڑ دنیا کے پیچھے، کچھ زندگی میں اوقات مخصوص کر دیں، کچھ پیسہ مخصوص کر دیں، کچھ لمحے مخصوص کر دیں، جس میں صرف حصول جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم شب و روز کوشش کریں۔